السلام علیکم. میرے پاکستان کے ساتھ میں ہوں عدنان آس اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک خالد ایڈوکیٹ صاحب. تو سب سے پہلے تو ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں وقت دیا اور آپ کی بہت بہت مہربانی. تو میرا سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب وکالت کمپلیٹ کی تو آپ نے یہ کب کمپلیٹ کی اور سب سے پہلے آپ نے یعنی کہ تیسرے جو بار تحصیل لیول پہ ہوتا ہے اس میں حصہ لیا یا تحصیل لیول پہ لے کے اس کے بعد آپ نے کون کون سی جگہ پر پریکٹس کی اور اس کے اندر آپ نے کیا کچھ سیکھا؟ عدنان بھائی پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. آپ نے اتنا ٹائم نکالا اپنا اور مجھے یہ عزت بخشی اس قابل سمجھا کہ تو بھائی 2013 میں عدنان بھائی میں انرولمنٹ ہوئی میری چونیا میں. ٹھیک ہے, 2015 میں نے LLM کر لیا تھا. ان دی مین وائل 2015 میں میری ہائی کورٹ میں لائسنس ایشو ہو گیا تھا. تو جو مدر بار ہے چونیا یہ آن ورڈ 2013 سے چونیا میں پریکٹس کر رہا ہوں. لیکن بعد ہائی کورٹ کے لیے لاہور بھی جانا پڑتا ہے, بورڈ آف ریونیو بھی جانا پڑتا ہے, ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی چلا جاتا ہوں, قصور بھی جاتا ہوں. تو 2013 سے آن ورڈ جو ہے وہ میں پریکٹس میں ہوں. یہاں پہ یہ میں ایک بات بتاتا چلا جاؤں کہ میرے لیے یہ آنر کی بات ہے جو میں نے سٹارٹ کی تو بڑے ریناؤنڈ لائق تھے خواجہ اشتیاق احمد صاحب, وہ سول کے لائق تھے. تو مجھے میرے والد صاحب بذات خود ملک رشید احمد فوجداری لائق تھے, وہ کرمنل پریکٹس کرتے تھے. تو مجھے انہوں نے خواجہ صاحب کے پاس بطور شاگرد چھوڑ دیا. ایک تو وہ ہمارے ہمسائے ہیں, ساتھ ہی ان کا گھر ہے. تو میرے لیے خواجہ صاحب استاد کے ساتھ وہ بطور باپ کا, وہ ہر کسی کے ساتھ بطور باپ ہی ٹریٹ کرتے تھے. مجھے یہ ضرور یاد تھا کہ وہ میرے بالکل سامنے گھر کے ساتھ تھے اور میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے. تو سول تو میں باقاعدہ سٹارٹ انہی سے کی ہے کیونکہ گھر میں فوجداری وکالت کا ٹرینڈ تھا. میرے والد صاحب بھی تھے, ملک طارق بھائی صاحب وہ بھی وکیل تھے. تو فوجداری بھی میں نے اچھے کرمنل ٹرائل کیے. سٹارٹ میں نے مرڈر ٹرائل کر لیے. سول کا مجھے خواجہ صاحب نے بہت اچھا سٹارٹ دیا. تو سٹارٹ میں کرمنل اور سول دونوں کی اب زیادہ رجحان جو موسٹلی میں سول کرتا ہوں. ماشاء اللہ وکالت میں تو آپ کے والد صاحب بھی تھے, آپ نے بھائی کا بتایا وہ بھی تھے. لیکن جب آپ نے اب سنا ہے کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ کے والد نے بھی کوئی الیکشن لڑا کہ یہ آپ کا ہی پہلا الیکشن ہے؟ عدنان میں میرے والد صاحب بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. یا یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ 2013 میں جب کچہری شفٹ ہوئی تو وہ انہوں نے اس کی اوپننگ کی تھی. اس ٹائم وہ بار کے پریزیڈنٹ تھے. 13 میں پہلے اولڈ کچہری ہوا کرتی تھی, پرانی کچہری جو تھانے کے پاس ہے. جب وہ پریزیڈنٹ بنے 2013-14 میں تو 13-14 میں یہ نیو جوڈیشل کمپلیکس میں ادھر ہی جا کے ان کے جب وہ پریزیڈنٹ تھے اور ان کی پریزیڈنٹ شپ میں یہ چونیا کچہری ادھر شفٹ ہوئی ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے خود باہر دھوپ میں بیٹھ کے دوسرے سائلان کے لیے, ہمارے کچھ وکیلوں کے لیے خود اپنے ہاتھ سے درخت بھی لگائے اور لگوائے بھی اور لگائے بھی. تو وہ کیا کہتے تھے یار ایک باری ہمیں جی میں اسی مہاجر ہو کے آ گئے ہیں تو ادھر ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے, لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا سارا شہر ادھر آباد ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے چیمبر کی الاٹمنٹ بھی کی, وکلا کو دیے بھی. اور میں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں وہ انہوں نے سب کو دے دیے, باہر خود آپ باہر دھوپ میں بیٹھے رہتے تھے, کہتے تھے ابھی بہت ہے اور ابھی بہت سے ایسے بھی جن کے پاس نہیں ہے. تو ایک دفتر ان کے پاس جو بذات خود تھا, مجھے آج بھی یاد ہے GR بھٹی صاحب تھے, غلام رسول بھٹی صاحب میرے وہ بھائی بھی ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں. وہ مجھے یاد بھی کرواتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا, میں کہا ملک صاحب آپ تے بیٹھ گئے صدر دفتر, ساڑھے کو دفتر ہی نہیں گیا. تو انہوں نے کہا یار میرا پیو جا کے دیوار ڈالا ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے اپنا بھی دے دیا. تو وہ یہ سب چاہتے صاحب. تو چونیا بار کے جب الیکشن ہوئے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سے 2 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں جس کے جیتنے کے لیے کہ ایک کے لیے آسانی ہوتی ہے. لیکن اس بار ایسا ہوا ہے کہ جب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ کے جو مخالف ہیں وہ 4 بندے ہیں. کیا لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی آپ کو کنفیوز ہیں آپ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو آسانی سے ون کر لیں گے؟ عدنان بھائی ایک چیز میں ویری مچ کلیئر ہوں, بھارت میں کوئی مخالفت تو نہیں ہے. وہ سارے دوست ہیں, سارے بھائی ہیں. وہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ
پیار محبت کافی زیادہ ہے. مجھے پتا ہے, آپ سب کو پتا ہے, ہم کٹھی چائے پیتے ہیں. مجھے کل میں کسی جگہ کمپین کرنے گیا تو وہ ادھر ایک میرا مد مقابل کینڈیڈیٹ آ گیا, تو وہ مجھے فون کر کے 2 دن کہہ رہا تھا یار اٹھ جاؤ, سانو بھی موقع دے دے, تو جان ہی نہیں چھڑتا پیا. تو یہ بار کا حسن ہے. تو باقی رہ گیا ہار جیت. مجھے قرآن پاک کی ایک بات یاد, میں پڑھ رہا تھا خود, اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم سستی نہ کرو, تم غالب رہو گے اگر تم ایماندار. تو پروردگار نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں. ہار جیت تو یہ زیادہ بات ہے. آپ کا کام ہوتا ہے کہ اپنی میکسیمم جو آپ کر سکتے ہو اتنی کوشش کرنا, پھر ہی پروردگار کو بھی آپ پر ترس آ ہی جاتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ 2 ہوں یا 4 ہوں یا 10 ہوں, ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں جتنے زیادہ ہوں گی انشاءاللہ میرے لیے اتنی آسانی ہو جائے گی, اور میں آسانی سے جیتوں گا انشاءاللہ جتنے کینڈیڈیٹ زیادہ ہو گئے. ماشاءاللہ جنرل سیکرٹری کا امیدوار ہیں, اللہ کرے کہ آپ کو کامیابی بھی ملے. تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب نے بہت اچھا کام کیا کہ درخت وغیرہ لگائے, یا کوئی اور بھی اس طرح کے فلائی کام کرے, تو جو آپ ہیں تو سب سے پہلے جب اللہ کرے کہ دن آئے کہ آپ کامیاب ہو جائیں, لیکن جو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کام ہوگا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بار کے لیے, اپنی عدالت کے لیے, اپنے جو وکلا ہیں ان کے لیے اور اپنی عوام کے لیے کیا مسئولت سب سے پہلے دوں. عدنان بھائی یہ بہت ہی ریلیونٹ اور اچھا سوال کیا آپ نے. جو سب سے زیادہ مجھے کمی محسوس ہوتی ہے, ہم یہاں سے گھر سے چلے جاتے ہیں 8 بجے کا, ہم سوچ کے جاتے ہیں کہ 8 بجے کا ٹائم کورٹ شروع ہو جائے. جی بڑے فیشن جج صاحبان تو شاید کورٹ میں 8 بجے ہوتے ہیں, لیکن جو سول, میں زیادہ سول پریکٹس کرتا ہوں, باقی بھی میرے بہت سارے دوست کرتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم 10:30 11 بج جاتے ہیں, پتہ چلا جج صاحب بجے آئے, جج صاحب بجے آ رہے ہیں نا جی پیچھے بیٹھے. تو میں سمجھتا ہوں اگر رب نے مجھے موقع دیا تو میں کہوں گا کہ کورٹ کو ہمیں کورٹ ہی سمجھنا چاہیے. کم از کم اس ٹائم جو ایک جو بار کا احترام ہے, کہتے ہیں کہ واحد پاکستان میں یہ انسٹیٹیوشن ہے جہاں پورے ٹائم کی پابندی ہے. لیکن مجھے تھوڑی سی یہاں پہ میں اس بات پہ اپسیٹ ہو گیا ہوں, لیکن یہ وہ جو روایات ہیں وہ تھوڑی سی ڈیویٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں, وہ ان میں جو نا خلل آتا جا رہا ہے. میں جو اللہ موقع دے گا تو میں سب سے پہلے 2 کام کروں گا کہ ایک تو بار کے ٹائم جو یہ نہ ہو کہ 10 بجے تک وکیل صاحب چیمبر میں عدالت میں بیٹھی ہیں, جج صاحب ہوتے نہیں, کہ کم از کم ٹائم کو ٹائم سمجھا جائے. دوسرا, یہاں پہ جو پڑھنے والے وکیل ہیں نا, ان کے لیے لائبریری کا بڑا فقدان ہے. وکیل کے لیے لائبریری ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کی بیک بون ریڑھ کی ہڈی ہے. جب تک اسے اس کی پڑھنے کے اچھے مواقع جس وکیل کو نہیں آتے تب تک وہ اچھا وکیل نہیں بن سکتا. تو میری کوشش ہوگا کوئی پڑھنے والا ماحول یہاں پہ کریٹ ہو, کچھ پڑھنے والے سیمینار ہوں, کوئی اچھے وکیل آ کے یہاں پہ لیکچر دیں, بار روم میں لیکچر ہوا کریں. نئے جونیئر وکلا ہیں ان کے لیے کوئی نیا سٹیپ لیا جائے اور ان کے لیے کچھ آسانی کریٹ کی جائے, تاکہ ایک تو اس میں 2 فائدے ہوں گے. ایک تو وکیل کا روزگار, رزق حلال, دوسرا عام سائلین جو ہے جو بیچارے پریشانی کے عالم میں آتے ہیں ان کے لیے آسانی کریٹ ہو. تو یہ مجھے بڑا شوق ہے. تیسرا میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا اللہ مجھے موقع دے کہ نئے وکلا ہیں جو ان کے لیے یہاں پہ مسلسل چیمبر کا فقدان رہا ہے ہمارے پاس, لیکن چلو میں کوشش کروں گا کم از کم کوئی کلیکٹیو ایسا اپروچ ہو جائے, کوئی کلیکٹیو ایسا سٹیپ ہو جائے جہاں پہ کوئی وکیل کم از کم اپنی سٹنگ کے لیے تو نہ مارا پھرتا ہو. جب اسے سٹنگ اویلیبل ہوگی تو اپنا کام آگے ٹورے گا نا. تو کوشش تو ہوگی کہ اللہ پاک کوئی ایسا اسباب پیدا کر دے کہ کوئی وکیل یہ نہ کہ یار میرے پاس تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. جب وہ بیٹھے گا تو اپنی وکالت اور کسی سائل یا کسی ملزم یا جو پریشان لوگ آتے ہیں اس کی اپنی پریشانی دور ہوگی تو کسی کی پریشانی کے بارے میں سوچے گا نا. تو یہ میری دعا بھی ہے رب سے کہ اللہ پاک مجھے موقع دے. ایک چیز میں نے اپنے پروردگار سے کمٹمنٹ کی ہے, اے پروردگار اگر مجھ سے بار کو فائدہ پہنچتا ہے تو مجھے چن لیں, اگر میں بار کے لیے باعث ندامت اور باعث مزاحمت بن جاؤں تو اللہ میں ایسے ہی خوش ہوں, اگر مجھ سے فائدہ پہنچے تو اللہ مجھے چن لیں. جی, تو آپ نے سنا کہ وکیل صاحب سے ہم نے جو سوال کیے,
تو جو یہ وکالت چونیا بار کے جو وکیل ہیں جو دیکھ رہے ہیں، تو میری ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ ان کو ووٹ دیں، اور جو انہوں نے باتیں کہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے. تو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اٹیمپٹ کیا ہے. تو ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنا قیمتی ووٹ آپ کسی ایسے بندے کو دیں جس کا وہ اصل حق ادا کر سکے. جب تک اتنا ہی کافی.